ہوا کیا؟ آؤٹ کتنے ہو گئے؟ جی اب ہمارے آج کل یہ نقوی صاحب ہی ہیں. اب بتائیے نقوی صاحب کیا کیا کریں؟ ایک بیچارہ نقوی کیا کیا کرے؟ ان کو خود ہی چاہیے کہ وہ اب تو اعلان کریں، بلکہ ان کو بجائے اس کے کہ مطالبہ زور پکڑے انہیں استعفیٰ دینا چاہیے. ہوا کیا؟ آؤٹ کتنے ہو گئے؟ جی نہیں، افسوسناک ہے اور بہت سارے اس میں مسئلے ہیں. ایک تو جو وکٹ جس طرح کی بنائی گئی ہے وہ، دوسرا یہ کہ ٹیم کی سلیکشن سے لے کر پوری ایک مطلب ظاہر پورا مسئلہ کلیتاً دیکھنے کی ضرورت ہے. جس کا جو کام ہے ان لوگوں کو سپرد ہونا چاہیے. اب ہمارے آج کل یہ نقوی صاحب ہی ہیں. اب بتائیے نقوی صاحب کیا کیا کریں؟ ایک بیچارہ نقوی کیا کیا کرے؟ تو اس لیے جو ہے وہ ان کو خود ہی چاہیے کہ وہ اب تو اعلان کریں، بلکہ ان کو بجائے اس کے کہ مطالبہ زور پکڑے انہیں استعفیٰ دینا چاہیے. اور یہ پاکستان بورڈ اور پاکستان کرکٹ کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے. اور پاکستان کو ایک بہت اچھے کپتان کی ضرورت ہے. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ٹھیک بات کریں تو لوگ اس کو بھی زبانوں، نسلوں، برادریوں، قوموں پہ لے جاتے ہیں. پاکستان کو اچھے کپتان کی ضرورت ہے، اور وہ اچھا کپتان ہی پاکستان کی ٹیم کو 2-3 سال ریبلڈ کرے اور پھر اس کے بعد کسی یوتھ کے نئے لڑکے کے حوالے کرے، تب جا کے مسئلہ حل ہوگا. بہرحال پورا انفراسٹرکچر، پوری مینجمنٹ، کمیٹیز، بورڈ، یہ سارے ذمہ دار ہیں اس بات کے، اور یہ بہت افسوسناک ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے. آصف صاحب آخری سوال. بالکل ہے. ہمارے بہت سارے ورکنگ گروپ اس وقت کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے خارجہ امور پر کوئی بات کرنی ہو، اور چاہے جو ہے وہ ہمارے پاور کا مسئلہ ہو، ماحولیات کا مسئلہ ہو، اور کسی بھی سیکٹر میں زراعت کا مسئلہ ہو، صنعت و تجارت کا، الحمدللہ جماعت اسلامی سنجیدگی کے ساتھ ورکنگ کرتی ہے اور چیزوں کو پہلے سمجھنا اور پھر اس پر تجاویز دینا. تو ماحولیات کے اعتبار سے بھی ہمارے ورکنگ گروپس کام کر رہے ہیں، اور جلد ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جماعت اسلامی کی طرف سے ایک واضح پیپر قوم کے سامنے پیش کریں گے. اور واقعی یہ سنجیدہ مسئلہ ہے، اور میں اس میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں جو پاکستان پہ اثرات پڑے ہیں اس کی معیشت پہ، ہمارے حکمرانوں نے اس کو پراپر طریقے سے ایڈریس نہیں کیا، اور وہ سہولتیں بین الاقوامی برادری سے حاصل نہیں کی جو کر سکتے تھے. یہ جو آئی ایم ایف کا پہاڑا پڑتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے. اگر پاکستان صرف ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں، اور یہ ماحولیاتی تبدیلیاں ان بڑی طاقتوں کی وجہ سے ہیں کہ جنہوں نے اپنی صنعتیں لگا کر اوزون کی لیئر کو تباہ کیا ہے، اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، پوری دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان میں سیلاب آ رہے ہیں، پاکستان کے موسم میں تغیرات آ رہے ہیں. اس کا جو امپیکٹ ہے پاکستان کی معیشت پہ وہ بہت زیادہ ہے. جب وہ بہت زیادہ ہے تو پاکستان تو آئی ایم ایف سے بھی یہ بات کر سکتا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے آپ کو قرضہ، ہم آپ کو پیسے بھی ادا نہیں کر سکتے اور آپ رینیگوشیٹ کریں. اس لیے کہ ہم تو عالمی طاقتوں کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلیوں کا شکار ہیں. کہیں سٹینڈ تو لیں، یہ ہم ساتھ کھڑے ہوں گے ان کے اگر یہ سٹینڈ لیں گے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس کو بھی صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کر سکے. البتہ ہم اپنا پیپر ضرور آپ کے سامنے لے کر آئیں. وہ کرنے کے لیے انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی، اور یہ جو کارڈ وارڈ لانے کی بات کی وہ اسی وجہ سے کی، جبکہ ہم نے اس کو قبول نہیں کیا. ہم چاہتے تھے کہ جو اعلان حکومت نے کیا تھا، حکومت اس اعلان کے مطابق کسانوں کو ریلیف فراہم کر دی. میں نے تو خود آپ کو بتایا نا، میں نے تو پریس کانفرنس میں اس کو موضوع بنایا ہے باقاعدہ، کہ انہوں نے جو ہے گندم کا بحران پیدا ہونے والا ہے، کپاس 50% کاشت ہوئی ہے، قرضوں والا کارڈ والا سسٹم بھی لائیں تو اس کو انہوں نے ٹیکنالوجی سے جوڑ دیا ہے جو عام کسان اس کو کر نہیں سکتا. تو اور پھر کسان مافیا بھی کہہ رہی ہیں. تو یہ تو ساری میں نے تفصیل سے بات کی ہے. تو فوڈ سیکیورٹی اور کسان کی سیکیورٹی یہ تو ظاہر حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. اور یہ کہہ کر کے خزانے سے پیسے دینے پڑتے ہیں، تو حکومتی نظام میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں خزانے سے پیسے دینے پڑتے ہیں، دینے چاہیے.
ساتھ شیئر کرتے جا رہے ہیں جو میٹرک چوا کے بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو ان سے پرانے میڈیا کے ساتھ ہیں؟ سر میرا نام حافظ نعیم الرحمان ہے اور جس سے متعلق سوال ہے اس سے کریں آپ. میں نے تو بہت واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ ہم اس آئینی ترمیم کو کلیتاً مسترد کرتے ہیں. اس مسودہ یہ تو لائن ہی وہ ہے جس سے حکومت اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتی ہے. ہم کلیتاً مسترد کرتے ہیں. پہلے فائدی صاحب چلے جائیں, سیٹ اپ بن جائے, اس کے بعد اگر انہیں آئینی عدالت بنانی ہے تو اتفاق رائے پیدا کریں پہلے, پھر اس کے بعد پارلیمانی کارروائی شروع کریں. ابھی کیا قیامت آ گئی ہے کہ جس میں ایک شق پہ بات کرنی ہے دوسری پہ نہیں کرنی کبھی. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انگیج ہی نہیں کرنا چاہیے, کسی کو کلیتاً مسترد کر دینا چاہیے. عمر دراز صاحب, پھر آپ آخری. جی کس کے KPI. مسترد کر دیے. اس طرح کی کسی بھی چیز کو جو ایک خاص قسم کے طبقے کو فائدہ پہنچانے کی چیز ہے اس کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ اسی پہ تو لڑائی چل رہی ہے ہماری ساری. اور یہ تو ابھی آپ کو پتہ نہیں کیا کیا ملے گا. ابھی تو ظاہر ہے تفصیلات آتی رہتی ہیں, ہم بھی آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں. تو یہ تو آپ کی بات ایسی ہے. جہاں تک وہ آپ نے اس کی KP ہاؤس کی بات کی, وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ویسے بھی ہمارے ہاں صوبوں کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے. اب لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا, تو جس کو چوک پہ بیٹھنا ہے وہ ہاؤس میں جا کے بیٹھ جائے گا, تو پھر یہ بھی تو نہیں کرنا چاہیے نا. دونوں کام ٹھیک نہیں ہے. آخری سوال. یار بس کر دو یار. سیکنڈ شاہجہاں صاحب بھی کر لیں. ہاں جی چلے چلے. نہیں, میرا خیال ہے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا, اس لیے کہ یہ وہ جو کہتے ہیں میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا. وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. لیکن جب مسئلہ آئے سیکیورٹی کا اور انسانی جانوں کا اور ملک کی حفاظت کا, تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اب جو بھی ہے, ایک وفاقی وزیر داخلہ ہیں, ایک وزیر اعلیٰ ہیں. بہرحال ان سب لوگوں کو اپنے اپنے منصبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور وہ ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے کہ جو ذمہ داری ان کی پرائمریلی ان کی ہے. ادھر ادھر کے کاموں میں زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں, اپنے کام نہیں کرتے, تو یہی مسائل پیدا ہوتے ہیں.